دین اسلام جو ہے یہ دربار جو ہے اس کے سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، مزارات دین سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور درباروں کے گدی نشین مجاور دین سکھانے والے نہیں ہیں۔ دین کے حصول اور سیکھنے کی جگہ مدارس ہیں اور دین سکھانے والے علماء کرام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اور آپ کے سارے متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت بے راہ روی کا شکار ہے، اور وہ بے راہ روی بھی ایسی ہے کہ جس کو وہ دین سمجھ کر صحیح سمجھ کر کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ ضلالت اور گمراہی اور بے دینی ہے۔ میں اس بات کی وضاحت یوں کروں گا کہ ہمارا بہت بڑا ایک طبقہ امت کا وہ مزارات پہ جانے کو، وہاں حاضری دینے کو دین سمجھتا ہے۔ اللہ والوں کے مزارات پہ جانا منع نہیں ہے، اللہ والوں کے ہاں حاضری دینا منع نہیں ہے، اللہ والوں کی مزارات کی زیارت کرنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہاں جا کر جو دین اور اسلام کے نام پہ جو خرابیاں آ رہی ہیں سامنے، اور جو مزارات پہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، اس سے کون جو ہے وہ صاحب درد اور صاحب دل واقف نہیں ہے۔ اس لیے اپنا جہاں تک اثر و رسوخ ہو، اپنے متعلقین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تعلق والوں کو اس سے روکیں اور امت کا رخ مساجد کی طرف کریں۔ امت کو یہ گدی نشین کچھ نہیں دیں گے، امت کو ملے گا دین علماء سے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بہت سے لوگ اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ وہ اللہ والے جن کے مزار پہ ہم حاضر ہیں، وہ بھی تو اللہ والے ہیں نا، اللہ سے لینے والے ہیں نا۔ تو جب وہ اللہ کے ولی بنے ہیں، اللہ سے لینے والے ہیں، تو میں کیوں نہیں اللہ سے مانگ سکتا؟ کیا مجھے اللہ کا یہ حکم، یہ فرمان نہیں پہنچا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ میرے محبوب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، تو ان کو بتلا دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ جی، آپ اپنے بندے کے کتنے قریب ہیں؟ تو اللہ فرما رہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کے اس کی رگے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اپنے بندے کے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھو، مجھ پہ ایمان رکھو، مجھ پہ توکل رکھو، مجھ پہ بھروسہ رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ سیدھا راستہ ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہاں تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ اللہ والے بھی تو اللہ سے لیتے ہیں نا، تو بھائی میں ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچوں کہ میری اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے، میرا اللہ ہے نا، میں اللہ کا بندہ ہوں نا، میرا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اتنا تعلق کیوں نہیں بنا کہ میں اپنے رب سے مانگوں؟ بیماری آ گئی اپنے رب سے شفا مانگوں، تنگدستی آ گئی اپنے رب سے فراخی مانگوں، تکلیف آ گئی اپنے رب سے عافیت مانگوں، اگر مجھے کوئی حاجت پیش آ گئی اپنے رب سے اپنی ضرورت مانگوں، اگر کوئی میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو گیا اپنے رب سے اس مسئلے کا حل مانگوں۔ اللہ دینے والے ہیں، اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ غموں کو دور کرنے والے ہیں، اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ پلانے والے ہیں، اللہ جگانے والے ہیں، اللہ سلانے والے ہیں، اللہ بچھانے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں۔ جب سب کچھ دینے والے اللہ ہیں، اور پھر یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
اللہ جسے چاہیں بیٹیاں دیں، اللہ جسے چاہیں بیٹے دیں، اللہ جسے چاہیں دونوں دیں، اللہ اگر چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں، تو دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ولی بھی تو اللہ ہی سے لیتے تھے نا۔ دوسری بات، اب یہاں جو متنازع لگے گی بات، لیکن یہ متنازع نہیں، خدا کے لیے اس پہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا اور جہاں تک ممکن ہو میرے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے، اور بڑی ہی محبت کے ساتھ کہ دیکھو میں اپنی حاجت لے کر گیا ہوں مزار پر، میں نے پیسے خرچ کیے، میں نے وقت بھی صرف کیا، وہاں جا کے بد نظری کا شکار بھی ہوا، اگر عرس یا میلہ لگا ہوا ہے تو پھر جو ہے میں اس گناہ کے اندر بھی شریک ہوا، مرد عورت کا اختلاط بھی ہوا۔ اب مجھے کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ جو گدی نشین ہے اس کو بہت مل رہا ہے۔ میری حاجت پوری ہونا ہو، گدی نشین کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں میرے پیسوں سے۔ یہ گدی نشین اور یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، یہ پھر جا کے یورپ میں عیاشیاں کرتے ہیں، یہ گھڑ سواری کے شوق پورے کرتے ہیں، یہ گاڑیاں بگانے کے شوق پورے کرتے ہیں، یہ گولف کھیلنے کے شوق پورے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے مانگو، جب بندے اللہ کے ہو تو پھر اللہ سے مانگو، کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہو؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، میں اس پہ اپنی بات ختم کر لوں، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس ٹاپک کو دوبارہ لینا ہے اور وضاحت سے عرض کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، امت کو اس رخ پہ لانا بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، اس کو جو تجھے بوجھ لگ رہا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، ایک سجدہ کرنا، نماز کے لیے اپنی مسجد کے محلے میں 5 وقت اذان ہو رہی ہے اور یہاں تجھے حاضری نصیب نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تجھے نصیب نہیں ہو رہا، تو پھر در در ٹھوکریں کھائے گا، پھر کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، کبھی اس کے سامنے پھیلائے گا، کبھی اس کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکائے گا، کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، دھکے کھائے گا پھر۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔